ایک جنرل پروویژن اویلیبل ہے لا میں کہ اگر فریولس لٹیگیشن اس کی پنشمنٹ ہے, لیکن یہ ڈرافٹرز کے خلاف ایک کمپلین بنتی ہے کہ جی آپ نے لیجسلیشن پراپر نہیں ڈرافٹ کی. وہ تو ہمارا قانون, ہم لیجسلیشن کے ساتھ ریگولرلی ڈیل کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے لوپ ہولس دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اس کی بیس پہ ہم اگر ایک پورا آرگیومنٹ بیس کر لیں کہ ہم بولیں گے جی پورا لیگل سسٹم مردوں کے خلاف ریگڈ ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ کافی ویک آرگیومنٹ ہے. 497 جو بیل لا ہے CRPC کا جو کنسرن ہے, اس کا پرووائزو کلاز سیکشن 2 آپ سب سیکشن لے لیں. پرووائزو کلاز میں واضح طور پہ لکھا ہے لیگ جو وومن ہے, انفرم ہے, بیمار ہے, ان کے لیے اسپیشل کلاز رکھی گئی. یہ لیجسلیٹو انٹینٹ شروع دن سے ہے کہ فیمیل کو ڈسکرمنیٹیولی اس کو ملے گی بیل. میں اگری کرتی ہوں کہ obviously we advocate for equality for everybody, but we also need to understand کہ یہ لیجسلیشن کہاں سے رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے. اور یہ جو آپ یہ there are countless reports and research done on the subjects کہ جی عورتیں are being victimized to certain crimes, جو کہ زیادہ پرسنٹیج عورتوں کی ہے جو وکٹمز ہوتی ہیں, which is why legislation آپ کی یوں ڈرافٹ کی جاتی ہے. کسی بھی ذی شعور آدمی کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن کی ضرورت تھی ہمارے معاشرے میں. ایوانوں تک بھی یہ بات ہماری جانی چاہیے کہ کبھی بھی لیجسلیشن جب جینڈر بیسڈ بنائیں تو اس میں میلز کا بھی خیال کریں. 80% 90% اسٹیچوٹ لکھیں, بالکل لکھیں. فیمیل ہیرسمنٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہے. میل ہیرسمنٹ بھی ہوتی ہے, مطلب دونوں سائڈ سے ہوتی ہیں, دونوں کرتے ہیں کم یا زیادہ, یہ الگ بات ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وکیل آن لائن پر پروگرام لیگلی سپیکنگ. میرا نام ہے حسن کمال بٹو اور بیرسٹر احمد پنسوٹا کی غیر موجودگی میں میزبانی کے فرائض کو سر انجام دے رہا ہوں. ناظرین, سب سے پہلے تو آپ اسکرین پر نظر آتے ہوئے بینر پر کلک کر کے وکیل آن لائن کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آتے چلتے ہیں آج کے ڈیبیٹ کے ٹاپک پہ. آج کا ڈیبیٹ ٹاپک ہے پاکستان کا لیگل سسٹم. دا لیگل سسٹم آف پاکستان از ریگڈ اگینسٹ مین. اب اس آرگومنٹ کی دونوں سائڈس کو ہم سنیں گے. دو بڑے اکامپلسڈ وکلا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. سب سے پہلے ان پروپوزیشن آف دیٹ آرگومنٹ مسٹر SM کامران صاحب, جو کہ ایک بڑے معروف وکیل بھی ہیں, سماجی کارکن بھی ہیں, اینڈ اگینسٹ رملہ بیگ ہو از اے فاؤنڈنگ ممبر آف وکیل آن لائن اینڈ اے ہیومن رائٹس لائر. تو ڈائیونگ اسٹریٹ انٹو دی آرگومنٹ, کامران صاحب آپ بتانا چاہیں گے کہ ایک ایسے لیگل سسٹم میں جہاں بے شمار تعداد بھی مرد کی ہے, جہاں سپریم کورٹ بھی مرد سے بنا ہوا ہے, جہاں عورتوں کے ویسے ہی اتنے موقع نہیں ہیں کریئر کے, نہ آگے بڑھنے کے, نہ انصاف لینے کے, آپ یہ آرگومنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں کہ یہ الٹا مرد کے لیے وہ ریگڈ اگینسٹ ہے یہ سسٹم؟ ایکچولی اٹ پرٹینس ٹو سم ریکارڈس. میں کچھ ریکارڈز کا حوالہ دے کے بات کرنا چاہوں تو لا لیجسلیشن اکارڈنگ ٹو ہمارے سوشل نارمس کی جاتی ہے ہمیشہ. تو اس کو نارملی میں لیتا ہوں, کوئی بھی لیجسلیشن آتی ہے فار اے پرٹیکولر کلاس, تو اس پرٹیکولر کلاس کا جو لیجسلیشن آتی ہے, میں بینگا قانون دان اس کو پڑھتا ہوں, اس کو ایگزامن کرتے ہیں کریٹیکلی. اس کا ہر ایک کا جو اسٹرکچر ہے آلموسٹ کامن ہوتا ہے. اس میں سٹارٹنگ ڈیفینیشن سے لے کر اس کے فنکشننگ سے لے کر اور اینڈنگ اپیل تک یہ ساری کامننس کے ساتھ آتی ہیں. اور ہر اسٹیچوٹ میں اینڈ پر ایڈ کیا جاتا ہے کہ اگر اس اسٹیچوٹ کا کوئی مس یوز ایبیوز کرے گا, اس کے اگینسٹ سیم اینڈ سیم چیک اینڈ بیلنس ہوگا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے 2005 کا ہمارا, پنجاب کنزیومر پروٹیکشن, وہ بنا ایک اسپیسیفک کنزیومر کلاس کے لیے. اٹ واز اے بینیفیشل لیجسلیشن, اور بینیفیشل لیجسلیشن کا بینیفٹ دیتے دیتے یعنی کنزیومر فیور اورینٹڈ یہ سارا لیجسلیشن تھی. اینڈ پر سیکشن 35 آیا. 35 کے اندر انہوں نے چیک اینڈ بیلنس امپوز کیا کہ کوئی فریولس کمپلینٹ اگر آئے گی تو اس کا یہ چیک اینڈ بیلنس ہے, سرٹن اس کے لیے سزا جرمانہ رکھ. جی بھائی, مردوں کا کہاں تعلق تھا اس میں اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرا آرگومنٹ کا اسٹارٹ اپ ہے. اور اس کے بعد ایک IRA ہے, انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ, اس میں 2012 میں اسی میں بھی سیم اس کے لیجسلیشن میں یہی چیز آئی کہ یہ ایک بینیفیشل لیجسلیشن تھی امپلائیز کے لیے, پرائیویٹ ورکرز کے لیے, ان کو بینیفٹ کرتی تھی. اس کو سیکیور کیا گیا تھرو اے لیجسلیشن. اس میں چیک اینڈ بیلنس سیکشن 70 میں رکھا گیا کہ آپ سیکشن 70 میں اس کی سزا رکھی گئی اگر کوئی امپلائیز کو مس یوز کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی میں یہ دیکھ رہا ہوں فیمیل اورینٹیڈ جتنے لاز آ رہے ہیں, بیسیکلی فیمیل اورینٹیڈ جتنے لاز ہیں, یہ ٹارگٹ کرتے ہیں میل کو ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے نا, دیٹ از اگینسٹ میل.
تو سب سے پہلے ایک ڈومیسٹک وائلنس پریونشن کا وہ ایکٹ آیا 2010 کا، ڈومیسٹک وائلنس جو کہ پاس نہیں ہوا، جو پاس نہیں ہو رہا. اس کی ایک لیجسلیشن بھی آئی، اس کا بل آیا، لیکن اس کا پرپوز بل کو آپ پڑھیں، دیٹ واز ٹوٹلی سائلنٹ کہ اس میں فیمیلز کے اگینسٹ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا کہ اگر فیمیل اس میں ایبیوز کرے گی، رانگ رپورٹنگ کرے گی، اس کا گارب، اس کا ٹنٹ لے گی، اس کا بینیفٹ لے کے، اور اگر میرے اینڈ میں کیس جھوٹا ثابت ہو جائے گا تو اس کے اگینسٹ سزا کے رکھی جائے گی. سیکنڈ، ایک وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ ہے، وہ جو اسلام آباد ٹیریٹری کے لیے ہے، وہ انفورسڈ ہے، وہ کام کر رہا ہے اپنا. اس کی پوری آپ اسٹیچوٹ کی لیجسلیشن پڑھ لیں. پوری لیجسلیشن میں اینڈنگ تک کوئی سزا جزا کی کلاز نہیں ہے اس میں. اور اس کے علاوہ ایک ایسڈ کنٹرول ایکٹ ہے، وہ اس میں بھی ایسڈ کنٹرول، ایسڈ کرائمز ایکٹ جتنے ہو جاتے ہیں یہ سب ہیں فیمیل اورینٹڈ. اور فیمیل اورینٹڈ جتنے بھی لاز ہیں ان میں چیک اینڈ بیلنس کی شدید کمی پائی جاتی ہے. چلیں تھینک یو سر، اس کی مزید تفصیل میں جائیں گے. میں رملہ کی طرف جانا چاہوں گا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں، یہ جو قانون کا ذکر ہوا ہے اور یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں، دی آئیڈیا، آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی یہ لیگل سسٹم مردوں کی طرف رگڈ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہی از فار مور اکمپلشڈ دین آئی ایم. آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، ڈیفینیٹلی میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، ہی از مائی سینئر. ان کے جو آرگیومنٹس تھے کہ 2-3 ایسے لیجسلیشن پاس ہوئی جس میں فیمیلس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کہ کوئی فریولس لٹیگیشن نہ ہو. ایک جنرل پروویژن اویلیبل ہے لاء میں کہ اگر فریولس لٹیگیشن اس کی پنشمنٹ ہے، لیکن یہ ڈرافٹرز کے خلاف ایک کمپلین بنتی ہے کہ جی آپ نے لیجسلیشن پراپر نہیں ڈرافٹ کی. وہ تو ہمارا قانون، ہم لیجسلیشن کے ساتھ ریگولرلی ڈیل کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے لوپ ہولس دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اس کی بیس پہ ہم اگر ایک پورا آرگیومنٹ بیس کر لیں صرف آن جسٹ دیز 3، بائی دا وے جو کہ ڈومیسٹک وائلنس بل تو پاس بھی نہیں ہوا، تو ان تینوں لیجسلیشن پیسز کو مد نظر رکھ کے ہم بولیں گے جی پورا لیگل سسٹم مردوں کے خلاف رگڈ ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ کافی ویک آرگیومنٹ ہے. آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے، آپ لوور کورٹس میں پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور کافی انہوں نے کافی پاپولر کیسز ان کے رپورٹڈ بھی ہیں. ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ لیگل سسٹم ایکچولی میں اٹس ایکچولی دی اپوزٹ آف وٹ ہی از پرپوزنگ. ہمارا لیگل سسٹم رگڈ اگینسٹ مین تو دور کی بات ہے، اٹس سیویئرلی رگڈ اگینسٹ ویمن. اور اگر تو یہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ان کا مطلب آئی ایم ویٹنگ فار این آرگیومنٹ وچ آئی کین ایکچولی which is justified. جی بٹ جسٹ آن دیٹ پوائنٹ رملہ، آپ نے پچھلے دنوں خبروں میں تو دیکھا ہوگا کہ نور مقدم کیس میں جو ظاہر جعفر کی والدہ تھی ان کو بیل اس بات پہ گرانٹ کی ہوئی تھی کہ وہ خاتون ہیں. تو آن این آرگومنٹ لائک دیٹ واٹ وڈ یو رسپونڈ ٹو اے پوائنٹ لائک دیٹ کہ اکثر اس طرح کے کیسز میں اٹس ٹیکن انٹو اکاؤنٹ؟ ڈیفینیٹلی دیٹ واز ون کیس. ان فیکٹ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اکثر اوقات ریزننگ کے وقت جب ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس آتی ہیں جو وائڈلی ایکسیپٹیڈ ریزننگز ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں اکثر اوقات. ہر عورت کو آج تک عورت ہونے کی وجہ سے بیل نہیں ملی. یہ ایک پاپولر کیس تھا، بہت پیچھے پارٹی تگڑی تھی، ان کو بیل مل گئی. تو ہم اس کی ایک عورت کی بیس پہ ہم بولیں کہ جی یہاں پہ عورتوں کو سر عام بیل ملتی ہے، مردوں کو تو بیل ملتی نہیں ہے، یہ کافی ایک ال انفارمڈ قسم کا آرگیومنٹ ہے جس کو میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا. 497 جو بیل لاء ہے CRPC کا جو کنسرن ہے، اس کا پرووائزو کلاز سیکشن 2 آپ سب سیکشن لے لیں. پرووائزو کلاز میں واضح طور پہ لکھا ہے جو وومن ہے، انفرم ہے، بیمار ہے، ان کے لیے اسپیشل کلاز رکھی گئی. یہ لیجسلیٹو انٹینٹ شروع دن سے ہے کہ فیمیل کو ڈسکرمنیٹیولی اس کو ملے گی بیل. لائک میل کا کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس میں ایسی کوئی بات ہے 302 کا کرائم از اے ہینیس کرائم. اگر ایک فیمیل انوالو ہوگی تو 497 کا جو پرووائزو کلاز ہے اس کا فائدہ وہ لے گی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا تھنگ کہ جو لیجسلیچر پوائنٹ آف ویو پر اس کی ٹیبل سے جو مین کے اگینسٹ رگڈ کر کے لاء نکلے، دیٹ از سو انفیئر. اب ایک وومن ورکنگ پلیس وومن پہ ہراسمنٹ ایکٹ کا جو ایک قانون بنا ہے جس میں ایک امبڈسمین اس کو لگا دیا گیا، اس کا بھی اگزامپل دیکھ جاؤں گا. اٹس اے پراپر ورکنگ فورم اور اس کے اوپر بڑے انسیڈنٹس بھی ہو چکے ہیں. لائک اس کے بھی چیک اینڈ بیلنس میں جیسے کہ رملہ نے کہا کہ ایک جنرلائز سینس میں موجود ہوتا ہے. جب ایک اسپیشل انیکٹمنٹ بن رہی ہے، اسپیشل لاء بن رہا ہے، اس انیکٹمنٹ میں نے پہلے مثال دینے کا مقصد ڈیٹیل میں یہی تھا کہ انٹینٹ آف لیجسلیچر واضح ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جہاں پہ ایک بینیفیشری لیجسلیشن بن رہی ہے اس کے ساتھ ایک چیک اینڈ بیلنس امپوز کیا جاتا ہے. دو کہ آج تک میں نے پریکٹیکلی اس کو امپوز ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ایک ڈیٹرنس تو قائم ہوتی ہے نا. بظاہر ایک ڈیٹرنس آ جاتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس لاء میں جانے سے پہلے سوچے گا کہ اگر میں غلط کروں گا اس کی سزا مجھے ہو جائے گی. ورکمنٹ ایٹ پلیس جو وومن پلیس ہراسمنٹ ایکٹ ہے
اس میں جو اس کا فائدہ لیتے ہوئے آج سے کتنے پہلے کیسز ہوئے، اس کی ایک ٹرو ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. ایم اے او کالج پروفیسر کیس تھا، اس میں پروفیسر افضل محمود کے اگینسٹ ایک کمپلینٹ آئی، ہی از ہراسنگ دو اسٹوڈنٹس، اور اس کی ایک اسٹوڈنٹ نے کیس فائل کیا. الٹیمیٹلی اٹ فاؤنڈ فالس. تو کیا ہوا، اب اس لیجسلیشن میں چاہیے تھا، جسٹس کے تقاضے یہ تھے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس لائن رکھی جاتی، اس میں لکھا جاتا جسٹ آن دیٹ پوائنٹ سر، جسٹ آن دیٹ پوائنٹ بفور وی موو فارورڈ، آپ کے جسٹ ان اے مومنٹ آپ کے جو اکثر آرگومنٹس ہیں اس وقت تک، میرا میں سوال آپ سے پوز کرنا چاہوں گا کہ وہ اکثر ہائپوتھیٹیکلز اور قانون اور ٹیکسٹ آف دا قانون اینڈ واٹ دا لا پرپوزز اس کے بارے میں تھے، لیکن وہ اس لا کو اپلائی ہوتے ہوئے آپ نے خود کنسیڈ کیا کہ اکثر کم اپلائی ہوتا ہے. کیا آپ کو ایپلیکیشن، پریکٹیکل ایپلیکیشن میں نظر آتا ہے کہ واقعی قانون لاگو ہونے میں شاید مردوں کو کوئی بہت زیادہ بری طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور خواتین کے لیے بہت آسان ہے اور انصاف پانا بڑی آسان کام ہے اس میں؟ اچھا، ویری ٹروتھفلی اسپیکنگ کہ اس میں کچھ جسٹیفائڈ ریزنس ہوتی ہیں کہ پرابیبل کاز کے ساتھ اگر لیٹیگیشن سٹارٹ کی گئی ہے تو اس کے اگینسٹ میرا خیال ہے کہ ججز اس پہ تھوڑا سا لیننٹ ویو لے جاتے ہیں، لیکن جہاں پر فالس انٹینٹس پائے جاتے ہیں فارچونیٹلی ویمن کی وہاں پر فیور کر دی جاتی. اچھا، فرینکلی اسپیکنگ لیٹ می کلیئر ون تھنگ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فالس ہوڈ آف دا کیسز، آئی ایم ناٹ اگینسٹ وکٹمس. اور یہ وہ وکٹم ہے، چند مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جو خدا نہ خواستہ ان وومن کا بھی حق مار دیتے ہیں، ان خواتین کا جو جنرلی وکٹم ہوتی ہیں. آئی ایم کوٹنگ دا ایگزامپل، لیونگ ایگزامپل. اس نے سوسائڈ کی، آپ میری بات ذرا غور سے سنیے گا، اس نے سوسائڈ کی کس وجہ سے کی؟ اینڈ آف دا ٹائمز پر صرف اس ریزن پر اس نے لیونگ نوٹ چھوڑا، اپنے ہیڈ نوٹس چھوڑے کہ پلیز پولیس از ریکویسٹڈ ناٹ ٹو انویسٹیگیٹ، اس کو دبا دیں جو بھی ہے، میں کورٹ میں، اللہ کی کورٹ میں اس کو. تھینک یو جی، تھینک یو. رملا، آپ کے خیال میں کوئی ایسے مثال خواتین کے لیے بھی ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں، ان کی جو مجھے آرگیومنٹ سے سمجھ آیا ہے، ایک تو ہمیں یہ بات ہم سب ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے لیگل سسٹم میں کافی فلاز ہیں. ہمارے جو پروسیجرل سسٹمز ہیں ان کو ریفائن ہونے کی بہت ضرورت ہے. اسی طرح ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو بھی پروسیجر ہے، سائبر کرائم کا پروسیجر ہے، رپورٹنگ کا، اس کی انویسٹیگیشن کا، فار شور اس میں کہیں پہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ دیر از روم فار پیپل ٹو کم اپ وتھ فالس کلیمس. پروسیجر اس طرح کا نہیں ہے کہ جی اگر کوئی فالس کلیم لا بھی رہا ہے تو اسے پنشمنٹ کیا مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں پروسیجرل ہیں جو کہ ہم صرف ویمن ریلیٹڈ ایشوز میں نہیں دیکھتے، ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. فلاز ہیں ہر جگہ سسٹم میں. اب یہ کہنا کہ جی اب پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے ایکٹس وہاں موجود کیوں ہیں، یہ لیجسلیشن کیوں ڈرافٹ ہو رہی ہے. سرٹنلی دیر از اے ایول ان دا سوسائٹی، کوئی ایسا کرائم کمٹ ہو رہا ہے ریمپنٹلی جس کو ایڈریس کرنے کے لیے لیجسلیشن ریسنٹ ایئرس میں پاس ہو رہی تھی. ڈومیسٹک وائلنس، ورک پلیس ہراسمنٹ، countless cyber crime. There are countless legislation جو کہ پچھلے last 4-5 years میں پاس ہو رہی ہے پاکستان میں. Even the Women's Property Act، حالانکہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، سیکورٹی دیتا ہے آپ کی پراپرٹی کی. We need to pass a legislation تاکہ عورتوں کو وہ سیکورٹی ملے. That's a shame on our part as a country to be honest. اب اس میں پروسیجرلی جو ایشو ہیں وہ ایک آرگیومنٹ سیپریٹ ہے. وہ تو میں کہتی ہوں ہمارے اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس. ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ادارے ہیں وہاں پہ جو پروسیجرز ہیں وہاں ان کو you need to work on them, you need to make them more refined, more strict. کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے، ایسا پراپر ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو تاکہ ایسی کوئی گنجائش نہ ہو. آئی ٹوٹلی اگری ود یو، فالس کلیمز کہیں کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. آئی ڈو ناٹ سپورٹ دیم آئیدر. لیکن میرا تو آرگومنٹ آپ سے ہے یہی کہ جہاں پر ایک ریٹن ایک بات آ جاتی ہے نا اسٹیچوٹ کی، ایک اسٹیچوٹ موجود ہے قانون، اس میں کیوں یہ ایڈ نہیں کیا گیا؟ اٹ از ایکویلنٹ لائک دیٹ کہ ایک خاتون کے پاس ایک آپ ڈرون سورڈ اس کو دے دیں کہ جائیں جی جس کا مرضی گلا اتاریں. ایک پہلے دن سے اس کے اوپر لائبلٹی آپ کیوں نہیں ڈالتے کہ اگر وہ کسی بھی اینگل سے کسی لا کو اگینسٹ اس کے ابیوز کرنے لگے گی مین کے اگینسٹ، تو اس کے اگینسٹ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور اس کا قصوروار میں کسی فیمیل کو نہیں ٹھہراتا، لیجسلیچر کو ٹھہراتا ہوں. جو لیجسلیچر ہے اس نے اس میں مسنگ کی، اور اس کے پیچھے دو ریزنز ہو سکتی ہیں پاسبلی. ایک می ٹو جیسی کمپین جو ایک چلی، اس کے ذریعے بہت سے اس کے وکٹم بنے ہم نے دیکھے، علی ظفر یا کہہ لیں کہ اور بھی، وہ ایک الگ سے ڈبیٹ ہے، اس کی ڈبیٹ میں ہم نہیں جاتے. لیکن کیا ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی لیجسلیٹر پوائنٹ آف ویو سے. مینس آر آلویز ریکٹ. سر ان یور اسٹیٹمنٹ کہ مینس آر آلویز ریکٹ، آئی ٹو ٹیک اے فیو اسٹیپس بیک ہیئر کہ جب آپ
ایسی اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں. آئی ایم شیور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اس وقت خواتین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, جو کم عمر خواتین ہیں, جو نوجوان ہیں, جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے کریئر میں, جو اپنے کریئر کے ارلی اسٹیجز میں ہوتے ہیں, ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, ان کو ریمپنٹ مسوجنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو جابز نہیں ملتی, ان کے جو ہزار مسائل ہوتے ہیں, وہ دفتر میں اگر لیٹ نہیں رک سکتی, ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, ان کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. آئی ایم شیور رملہ ہزار اور باتیں بتا سکتی ہیں جو خواتین کو دیکھنی پڑی, اور یہ ایک ریالٹی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی اسٹیٹمنٹ ان خواتین کے لیے فیئر ہے, ان خواتین کے لیے فیئر جو بے شمار محنت کرنے کے بعد بھی ہمارے اس وقت لیگل کمیونٹی, لیگل فریٹرنٹی جس کو کہا جاتا ہے, اس میں ڈسپرپورشنیٹلی مین ہیں, سپریم کورٹ میں صرف مین ہیں, ہمارے ٹاپ کے لائرز میں دا ریپرزنٹیشن آف ویمن از ڈریڈفلی لو. تو ان سب چیزوں کے بارے میں اسٹیپنگ اوے فرام دا ہائپوتھیٹیکلز اینڈ دا تھیوریٹیکلز آف واٹ از ریٹن ان دا لا اینڈ واٹ ازنٹ, کسی بھی ذی شعور آدمی کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن کی ضرورت تھی ہمارے معاشرے میں, پرووائڈیڈ تھنگز آر دیٹ, کہ کم از کم میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, بینگ اے میلز رائٹ ایکٹیوسٹ بھی سمجھ لیجئے, اور ایوانوں تک بھی یہ بات ہماری جانی چاہیے کہ کبھی بھی لیجسلیشن جب جینڈر بیسڈ بنائیں تو اس میں میلز کا بھی خیال کریں. 80% 90% اسٹیچوٹ لکھیں, بالکل لکھیں. فیمیل ہیرسمنٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہے, میل ہیرسمنٹ بھی ہوتی ہے, مطلب دونوں سائڈ سے ہوتی ہیں, دونوں کرتے ہیں کم یا زیادہ, یہ الگ بات ہے. اچھا ایسے بھی کیسز رپورٹ ہوئے نا, لیکن کیا ہے کہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس اگر بنا دیتے, اسپیشل لا اینڈ ایکٹ جو کر رہے ہیں ابھی ہاتھ میں قلم ہے تو کر دیں, نہیں کیا تو اس کا قصوروار لیجسلیچر. ونس اگین آئی ایم سیئنگ. جی رملہ, آپ کے جو کامران صاحب کے می ٹو موومنٹ کے بارے میں بیانات ہیں, ان کے بارے میں کیا رسپانس ہوگا؟ obviously مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیجسلیٹرز انڈر سم پریشر, می ٹو موومنٹ گلوبلی جو چل رہی ہے اس میں لیجسلیشن پاس کری جا رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے, اور آدمیوں کو بالکل بھی ریگارڈ نہیں دیا, ان کو لیجسلیشن میں بالکل بھی سوچا ہی نہیں کہ مے بی دے آر آلسو وکٹمس ٹو سچ کرائمس. تو میں ایگری کرتی ہوں کہ obviously وی ایڈوکیٹ فار ایکوالٹی فار ایوری بڈی, بٹ وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ لیجسلیشن آ کہاں سے رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے. اور یہ جو آپ یہ دیر کاؤنٹلیس رپورٹس اینڈ ریسرچ ڈن آن دا سبجیکٹس کہ جی عورتیں آر بینگ وکٹمائز ٹو سرٹن کرائمس, جو کہ زیادہ پرسنٹیج عورتوں کی ہے جو وکٹمز ہوتی ہیں, وچ از وائی لیجسلیشن آپ کی یوں ڈرافٹ کی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو انیشیل ڈرافٹرز, انیشیل لا میکرز, دا ڈیسیجن میکرز ور مین always. اور آپ جس طرح کا آرگیومنٹ پوز کر رہے ہیں یہاں پہ, آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ وائی یو آر سیئنگ دیٹ, بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا پرسپیکٹو آف اے وومن. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو رپورٹ سائبر کرائم, ہاؤ ڈیفیکلٹ از ٹو رپورٹ ورک پلیس ہراسمنٹ. آپ کی جب نوکری داؤ پہ لگ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس کو بتاؤ, کس کو رپورٹ کرو, اور 10 دفعہ معاشرے کا سوچنا پڑتا ہے, خاندان کا سوچنا پڑتا ہے, آپ کو سم ٹائمز اتنے سینسٹیو چیزوں کے بارے میں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ رپورٹ کرتے ہی نہیں ہو. اس لیے آپ کے جو جتنے بھی ڈرافٹرز ہیں وہ ان کا انٹینشن یہی ہے کہ وی کین ڈرافٹ اے لا ان سچ اے وے کہ ان عورتوں کو اس پرسپیکٹو سے, عورتوں کے پرسپیکٹو سے وٹ ایور کیٹرز ٹو دیئر نیڈس, ان کو وہ پروٹیکشن دی جائے, وہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کسی طریقے سے جسٹس حاصل کر سکیں. تو اچھا میں اگر خود فیمیل نہیں ہوں, میں اگر نیچرلی بایولوجیکلی ایک میل ہوں, لیکن میں نے فیمیلز کے لیے وہ پریکٹیکل کام کیا, ٹاپ نوچ کیسز کیے, لائک ایک میں نے پوسٹ بھی کیا گروپ میں اور ساری چیزیں سے بتائی. میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ آج تک میں نے جو کام کیا پریکٹیکلی ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. کہہ لیں کہ مجھے فیمیلز کے لیے جو ڈائریکٹ وکٹمس ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, ایک 54 لاکھ روپیز کی ایک میں نے ڈگری ڈاؤری آرٹیکلس کی پاس کرائی. لاہور ڈسٹرکٹ میں یہ کیس پرفارم ہوا, 3 کورٹس میں چلا, نیچے لوور کورٹس میں, سیشن کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں, 3 جگہ پر میں نے فالو کیا اپ ٹو سپریم کورٹ, تینوں جگہ سے ون کیا, اینڈ اٹ بیکم اے بائنڈنگ افیئر کہ وہ ہو گیا 54 لاکھ روپے کی ڈگری ہو گئی. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں انڈسٹریلسٹ کے کیس بھی لیتا ہوں, ایک فیمیل انڈسٹریلسٹ کے, اور ایک کام والی کا کیس بھی میرے پاس ہے. یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جن کو میں نے لائف دلوائی فیمیلز کو اپنے اپنے لیولز پر. ٹھیک ہے, on that note that's amazing, just on that note and I hope you continue doing that work as we all do. But کامران صاحب, آپ نے کچھ باتیں کی اس وقت, آپ کی جو محنت تھی, آپ نے جو کچھ اسٹیپس لیے اس طرح کے خواتین کے مسائل میں بھی, لیکن آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ یہ ہاں یا نہ میں جواب دینا چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں وکلا کمیونٹی میں خاص کر ہمارے لیگل سسٹم کے اندر خواتین کے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یار ضرورت تو ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے, گنجائش بھی ہر جگہ پہ, لیکن اگر گیم مرد کے خلاف ریگڈ ہوتی پھر تو نہ ضرورت ہوتی.
کہہ لیں کہ میل اور ڈومیننٹ ہیں بالکل, اور فیمیل اور بچے ہمیشہ ولنریبل ہوتے ہیں. وضاحت کرنا چاہیں گے میل ڈومیننٹ ہیں؟ وہ میل ڈومیننٹ اسی طرح سے کہ بھائی وہ رولنگ سطح پر آپ کہہ لیں کہ منورٹیز میں آپ کو پیرنٹلی نظر آتے ہیں, آپ کو ججز رگڈ تو نہ ہوئی ان کے خلاف اگر ڈومیننٹ. یہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لاز ریگڈ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا سسٹم ریگڈ ہے. جو لا میکنگ سر ڈیبیٹ کا موضوع تھا لیگل سسٹم آف پاکستان, لیگل سسٹم جو لا میکنگ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ تو انفورس کروانے والے ادارے تو الگ سے آگے نا, جو لیگل سسٹم کریٹرز ہیں میں ان کے اگینسٹ بھی میجرلی بات کر رہا ہوں. ہاں آگے سلیکشن آف وومن ایز اے جج, سلیکشن آف وومن ایز اے پروسیکیوٹر, دیٹ از. تو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کافی فیمیل وکٹمز آئیں جس کو آپ نے لا یوز کر کے, قانون یوز کر کے ان کو جسٹس ریلیف پرووائڈ کی. سو obviously آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ women are being victimized rampantly, اور ان کے لیے ہمیں ایسا قانون چاہیے کہ ان کا جو بھی ان کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہے سوسائٹی میں, اس کلچر میں, ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینی چاہیے. جی تو بالکل. اس لیے یہ آپ لیجسلیشن جو ان دا لاسٹ فیو ایئرس جن کے خلاف آپ ہیں پاس ہوئی ہے, وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ جی ان عورتوں کو, اب آپ کے سامنے ڈومیسٹک وائلنس بل کا جو تھا جو پاس نہیں ہو سکا, اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ عورتوں کے مینٹل ابیوز, اکنامک ابیوز, ایموشنل ابیوز کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے. جی بالکل. دس از سم تھنگ وچ اے مین کین نیور انڈرسٹینڈ, and this is something that not all men go through, only a small percentage of men go through that, but I can guarantee you that all women go through that. When you are financially dependent on somebody, that you are mentally affected, you are economically affected, you are emotionally affected, آپ کے پاس اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اس کے اگینسٹ, یو آر ڈیپینڈنٹ آن یور ابیوزرز, تو آپ کو وہاں پہ کلچر نہیں ہیلپ کرے گا, وہ ابیوزرز نہیں ہیلپ کریں گے, آپ کو قانون ہیلپ کرے گا. وچ از وائی آئی تھنک اٹس کمینڈیبل کہ ہم لوگ اس طرح کا لیجسلیشن ڈرافٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے سوسائٹی کے ہر ایول کو ایڈریس کرنا ہے. اگر فالس ایکوزیشنز آ رہی ہیں ہم اس کو بھی ایڈریس کرنے کو تیار ہیں ایز لا میکرز, ایز لائرز. How would you respond to the critique which has come from many people including our Prime Minister among one کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل جیسے جو کچھ قوانین تھے وہ شاید اسلام مخالف تھے؟ دیکھیے جی اس میں اسلام مخالف تھے نہیں تھے, آئی کانٹ کامنٹ آن دیٹ, آئی ایم ناٹ اے اسکالر, لیکن آئی ڈو ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ایز اے لائر, آئی کین گارنٹی یو کہ میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی بھی ایسا بھی وائلنس کسی بھی قسم کا لیگلائز ہونا چاہیے. It is a sad state of affairs کہ the weaker vulnerable gender always gets affected, چاہے اور the weaker vulnerable جو آپ کی سوسائٹی کے ممبرز ہوتے ہیں they always get affected. کامران صاحب, you support the blocking of this bill, you don't want it to be passed. What are your arguments for that? No, not at all. میں نے already having been said کہ کوئی ذی شعور آدمی اس کو روکنا نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے, جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے, کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اس کو آنا چاہیے, بٹ اٹ مسٹ. لیکن آپ کی اوپننگ آرگومنٹس میں تو آپ نے اس کا ذکر کیا تھا ان قوانین کے اندر. اس میں قوانین میں مسنگ ایک چیز ہے, وہ میرا ان پٹ لیں, سیریس ان پٹ ایوانوں تک جانا چاہیے, اس میں آنا چاہیے, اس میں چیک اینڈ بیلنس کے ایلیمنٹس ڈالیں اور اس کو لے کر آئیں. اس کے زیادہ میرا آپ کا پوائنٹ ہے کہ خواتین کے متعلق قوانین میں بھی مرد کا وہ ان پٹ ضروری ہے. بالکل. دیکھیں نا, اب یہ بات رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی, اس طرح کے انسیڈنٹس بھی سامنے آ گئے نا جہاں خواتین نے اس کا مس یوز کیا اور ریزلٹنٹلی ایم اے کالج پروفیسر جیسے کیس ہوئے, بندے کو سوسائڈ کرنی پڑی, اس کی جاب گئی, اس کا فیوچر کیریئر گیا, اس کا سارا کچھ گیا. تو اس طرح کے رانگ رپورٹڈ کیسز کے اگینسٹ چیک اینڈ بیلنس بنائیں. یس آئی ایگری کہ اس طرح کے لاز کو آنا چاہیے. ویمن اور بچے ہمیشہ ولنریبل رہیں کسی بھی سوسائٹی میں, پروگریسو سوسائٹی سے لے کر ہماری سوسائٹی تک, تو اس میں ہونا چاہیے ان ساروں کے اوپر. سر ہمارے ویورز کے لیے ذرا واضح کرنا چاہیں گے کہ آپ کی بنیادی اختلافات کیا تھے اس بل کے ساتھ؟ میرے بنیادی اختلافات صرف ابھی تک جو مجھے بینگ اے لائر مجھے سمجھ آیا نا اسٹوڈنٹ لا, وہ یہ ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس امپوز کریے اور دیٹ سیٹ لے کر آئیے. باقی یونینیمسلی اس کا پاس ہونا نہ ہونا اٹ ڈیپینڈز اپون. ڈومیسٹک وائلنس کے بل میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, تو اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس کے کیا کوئی غلط الزامات نہیں لگائے جا رہے ہیں؟ یس بالکل. اگر رانگ دیکھیں نا, خواتین بیسیکلی کہہ لیں ایموشن سینسیشن سے آلویز ڈریون بائی, تو مطلب موسٹلی جگہ پر ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ بالکل ٹاکنگ اباؤٹ آل ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اس بل کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے متعلق بل کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ غلط الزامات تو نہیں لگائے جا رہے, لیکن اکثر ہمارے قوانین میں قتل کے قوانین میں تو نہیں غلط الزامات کے بارے میں کچھ لکھا ہوا. ڈکیتی کے قوانین میں تو میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی چیز لکھی ہو. تو صرف خواتین کے متعلق قوانین میں ہماری یہ ایکسٹرا یہ ایکسپیکٹیشنز کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ نہیں, میں ڈس ایگری کروں گا آپ کے آرگومنٹ سے. جب پاکستان پینل کوڈ کی بات کریں گے نا, میں نے اس کے سارے سیکشنز دیکھے, آپ 302 کی بات کریں گے, 302 کے اگینسٹ سیکشن 182
is the check and balance placed by the legislature. So will that एक not apply to the officially placed. same domestic violence bill as well? जी नहीं, वो स्पेशल स्टैचूट और ये दूसरा स्टैचूट है, स्टैचूट का फ़र्क आ जाता है. जनरल लॉज वो अलग से काम करें, स्पेशल लॉज अलग से काम करें. स्पेशल लॉज की अनेक्टमेंट होगी तो उसको चेक एंड बैलेंस लाजमी रखा जाएगा, जो कि सीरियसली मिसिंग है. यही मेरा कंसर्न है. दैट्स इट. आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन, आई एम नॉट अगेंस्ट वाइट. मुझे पता है हमारे मुआशरे में, देखिए मैं शादीशुदा बंदा हूँ, आई मीन मेरी बेटी भी है, मेरी बीवी भी है, मेरे घर में वालदा भी है, मैंने अपनी सिस्टर की शादी भी की है. मुझे वहाँ से सोशली रिपोर्ट हुई बहुत सी चीज़ें, मैंने सीखा. आई एम 40 years old. मैंने बहुत सी चीज़ें एनालिटिकली अपने विजडम में ली और उसके बाद आई हैव कम टू द कंक्लूजन सोसाइटी मस्ट बी बैलेंस्ड. इस तरह के वल्नरेबल चीज़ें होनी चाहिए. पॉइंट इज़ दैट बट विद चेक एंड बैलेंस. And so what does that check and balance look like to you? जो गलत इल्ज़ामात करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए. मैंने आपको 3 स्टैचूट्स की एग्जांपल दी. अब मैं थोड़ा सा लॉ का जनरलाइज सेंस में बता दूं. 2 तरह के पाकिस्तान में लॉज हैं, जनरल लॉज, स्पेशल लॉज. जनरल लॉज पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल PPC. स्पेशल लॉज और दैट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वुमेन हैरेसमेंट प्लेस एक्ट, वर्कमेंट प्लेस एक्ट, ये सारे स्पेशल लॉज हैं. सब के अंदर मास है जो वुमेन के लिए लेजिस्लेट किए गए, अगेंस्ट मेन लेजिस्लेट किए गए, उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, बाकी सब में रखा. ये जो मुझे बस इतना बता दें कि आज तक जितने भी केसेस फाइल हुए हैं कोर्ट में और वो प्रूवन हुए हैं कि जी वेदर अ मैन डिड नॉट एक्चुअली कमिट द मर्डर, उसने चोरी नहीं की, तो उसके क्या सज़ा है, वो आप समझेंगे कि ये रॉन्गफुल लिटिगेशन थी. आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जी ये जो लिटिगेशन औरतें स्टार्ट करती हैं, अगर एंड पे प्रूव होए कोर्ट के एविडेंस के बाद कि जी ये द पर्सन द अक्यूज्ड इट वाज फॉल्सिफाइड था, अक्यूज इज नॉट गिल्टी, तो उस पे उल्टा जिसने क्लेमेंट है जो कि केस लेकर आया उसे कोई सजा मिलनी चाहिए इस चीज की. इसकी 2 रेमेडीज होती हैं जी. एक जनरलाइज्ड रेमेडी सूट फॉर डैमेजेस, तो जी वो तो होती है, लेकिन दैट इज जनरलाइज्ड. हमारे यहाँ पे कोर्ट्स की टेंडेंसी आप या तो आप कह रहे हैं कि डेफेमेशन फॉर एग्जांपल किसी पे क्लेम लगाना कि जी ऑनलाइन क्लेम लगाना कि जी इन्होंने हरास किया है मुझे, या कोई भी इस तरह के विमेन रिलेटेड कोई भी एक्यूजेशन लगाना किसी मर्द पे, या क्या आप उसके खिलाफ हैं, या आप उसके खिलाफ है कि औरत कोर्ट जाए तो केस करे और अगर वो प्रूवन नॉट गिल्टी हो तो सजा मिले औरत को. That's it. हमारे तो यहाँ पे कितने acquittals के बाद आप याद रखें, लॉ में कोई भी जाएगा, लॉ जेंडर को वैसे बायस्ड नहीं होना चाहिए. मैं वैसे इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ. जो टारगेटेड जो लेजिस्लेशंस हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो गई हैं तो उसको चेक एंड बैलेंस के साथ. कमरान साहब मुझे बताएं, फिर सबको अप्लाई करते हैं, फिर हर जगह यही. आई मीन देन वी शुड इंट्रोड्यूस प्रपोज दिस टू द लॉ मेकर्स कि आज के बाद अगर क्विटल हो गया तो जो क्लेमेंट आया था उसको सजा मिलनी चाहिए. अच्छा होता है. चले रमला और कमरान साहब, we've had a very engaging discussion which has been on 2 very I believe opposite ends of the political spectrum on this issue. तो इसके साथ ही साथ बड़ी engaging discussion हुई, तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा. फर्स्ट यू कामरान साहब, इस डिस्कशन रमला के साथ बातचीत करने के बाद आपकी कोई राय तब्दील हुई है या आप मुतमईन हैं उसी अपने रीजनल पोजीशन के साथ? देखें, इन्होंने मुझे तब्दील करना, मैंने इनसे तब्दील नहीं होना. या कह लें कि अगर मुझे कन्विंस कर लें कि अगर ये मैं स्पेशल स्टैचूट्स का हवाला दे रहा हूँ, आप समझते हैं कि इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए. चेक एंड बैलेंस से आपको पता है वही बंदा दौड़ता है जिसके अंदर कोई गिल्ट होता है, इनर गिल्ट. तो मैं कहता हूँ कि अगर चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में, अगर जेन्युइन विक्टिम है तो बेशक आएँ, उनको ये चेक एंड बैलेंस का पता होना चाहिए. आप उस वक्त तक कायम हैं इस बात पर कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम इज रिग्ड अगेंस्ट मैन? ओह यस एग्जैक्टली. और देख लीजिए, फाइनल में एक और अपने पार्टिंग आर्गूमेंट में बताऊंगा. फीमेल कन्वीनियंस लॉज, फैमिली कोर्ट ओरिएंटेड, सारी चीज़ें तो लिखी वीमेन पे है. आपने कोई मेल्स के ऊपर लॉ देखा है कि ये मेल टारगेट ओरिएंटेड लॉ है, या मेल को किसी ने टारगेट किया तो उसके सर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि डिसेबल्ड लोगों के बारे में बड़े कवानीन है, एबल्ड लोगों के बारे में कवानीन नहीं है. रमला जी आप बताएं, आपकी कोई राय तब्दील हुई है ओवर द कोर्स ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन? मेरी राय तो बस तब्दील तो नहीं हुई, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड व्हाट ही मींस बाय व्हेन ही सेज कि जी चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए फॉर श्योर. वो तो हर किसी भी कोई भी क्लेम आए तो उसका कोई इस तरह का प्रोसीजर होना चाहिए. लेकिन आई वुडंट agree with him when he says that the entire legal system is rigged against men.
बिकॉज आई एम सो सॉरी दैट ऐसी सिचुएशन है कि हमारे कानून पास हो रहे हैं औरतों के लिए, औरतों की ज़रूरत, उनकी ज़रूरतों को केटर करने के लिए. ऐसी सिचुएशन है, इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, वी हैव टू एड्रेस इट. चाहे आपको लगे कि ये एक साजिश है या नहीं है, ये तो करना पड़ेगा. इसी तरह जिस तरह आपने बोला कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए लेजिस्लेशन पास होती फॉर अ रीज़न, माइनॉरिटीज़ के लिए पास होती फॉर अ रीज़न. अब सोसाइटी के ईवल को एड्रेस करने में अगर आपको लगता है कि कोई इसमें कोई बड़ा कोई हमारा कोई साजिश है और कोई मर्दों के खिलाफ कोई मूवमेंट चल रही है, तो by all means you have a right to your opinion. Right, so just to finish off, Kamran Saab, your argument in 30 seconds, how would you sum it up? एक्चुअली जितने भी लेजिस्लेशन अभी तक फीमेल ओरिएंटेड आई और अगेंस्ट टारगेटेड अगेंस्ट मैन आई, उसमें चेक एंड बैलेंस प्लेस होना चाहिए बाय लॉ. ये नहीं कि उसको जनरल डैमेजेस के ऊपर छोड़ दें, उसको दूसरे रहमो करम पर छोड़ दें. स्पेसिफिकली अपने इन्फोर्स करवाएं, लॉ में अनेक्ट करें, उसका हिस्सा बनाएं. वाई इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ, इसको लेजिटिमेट करवाना चाहिए. और फीमेल राइट्स के ऊपर जो भी इस पर कवानीन आए, आई एग्री विद, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस इम्पोज उसमें करवाइए. दैट्स इट. Thank you, sir. And yourself, Ramla, in 30 seconds. I do agree with him. Check and balances होने चाहिए for any kind of claim coming out. लेकिन I definitely disagree with him when he says कि जी female कवानीन जो हैं वो targeted against men हैं. They're targeted against a societal evil that exists, जिसको आप agree करते हैं कि exist करता है. औरतें यहाँ पे अपने घरों में सेफ़ नहीं हैं. अगर आप नोट करेंगे most rape cases happen within their houses. औरतें यहाँ पे दफ्तरों में सेफ़ नहीं है, सड़कों पे सेफ़ नहीं है. तो obviously legislation पास तो होनी है to address such मतलब इस तरह के issues. तो ऑब्वियसली मैं तो इससे डेफिनेटली डिसएग्री करती हूँ. और अगर आप खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, यू वो प्रॉब्ली ऑल्सो सीन दिस. आप क्रिमिनल कोर्ट्स जाएँ, आप लोअर कोर्ट्स जाएँ, सिविल कोर्ट्स जाएँ, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि औरतों के खिलाफ एक सॉर्ट ऑफ जो कल्चरल, जो सोसाइटल हमारे साथ एक एटीट्यूड है, वही रिफ्लेक्ट होता है कोर्ट्स में. और वही उसी को एड्रेस करने के लिए तो लॉ पास होता है. और अगर आप उस लॉ को समझते हैं कि दे आर अगेंस्ट मैन, आई वुड सी इट एज केटरिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी. बहुत बहुत शुक्रिया रमला और कामरान. नाजरीन, आज के लिए इतना ही. आपने सुन लिया दोनों साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट. अब आप पे है कि आप किससे एग्री करते हैं. कमेंट्स में भी शेयर कीजिए. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.